تو ویسے ہی افریقہ کو بڑا پسند کرتا ہوں. میں تو واحد شاید وہ پاکستانی ہوں جو زیادہ تر افریقہ میں پھرا ہوا ہوں. میں انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا میں بھی جاؤں گا. افریقہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے, بے پناہ پوٹینشل ہے وہاں ٹریڈ کا, انویسٹمنٹس کا. ہم نے افریقہ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. پاکستان کے اندر ہر وقت بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اور پاکستان کے ارد گرد بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اور ہم اس پر بات بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر 2 روزہ کانفرنس کینیا میں شروع ہوئی افریقہ میں, اور جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور افریقہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دیا جائے, معاشی تعلقات کو آگے بڑھایا جائے. عجیب اتفاق ہے کہ تقریباً 1.5 ارب انسانوں کا یہ کانٹیننٹ ہے, بر اعظم ہے, جس میں تقریباً 50 کروڑ کے قریب مسلمان بھی رہتے ہیں. لیکن پاکستان نے اپنی تاریخ میں بہت کم افریقہ پر توجہ دی, اور تجارت کے حوالے سے تو ہارڈلی کبھی کوئی ایسی پیش رفت ہوئی یا کوئی ایسی کانفرنس ہوئی یا کچھ ایسے وفود گئے جس کا مقصد یہ ہو کہ پاکستان کی برآمدات کو افریقہ تک بڑھایا جائے. پہلی بار یہ ایسا ہو رہا ہے. نومبر میں یہاں اسلام آباد میں انوائے کانفرنس ہوئی. افریقی ممالک میں تعینات پاکستانی سفیروں کو بلایا گیا تھا. اب وہاں کینیا میں نیروبی میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے, جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی گئے ہوئے ہیں, مشیر تجارت رزاق داؤد صاحب گئے ہوئے ہیں, 100 کے قریب بزنس مین گئے ہوئے ہیں. پھر پاکستان کے جتنے بھی سفیر ہیں افریقہ میں, کوئی 15 ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ان کو بھی وہاں بلایا گیا ہے, اور ایک کمپریہنسو کانفرنس شروع ہوئی ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ 1.4 ارب انسانوں تک کس طرح سے پاکستان کی پروڈکٹس کو پہنچایا جائے یا دیگر جو معیشت کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو فروغ دیا جائے. یہ میرے لیے بہت اہم موقع ہے, نقطہ ہے جس پر میں بات کروں گا کہ ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں, کیا مواقع ہیں. مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب نے. انہی امور پر آپ بات چیت کیا کرتے ہیں ہمیشہ, بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے جناب کیسر احمد شیخ صاحب نے, مسلم لیگ نون کے بزنس اینڈ کامرس ونگ کے صدر ہیں, کامرس کے امور کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین, آئی ایم لکی NF کے حامد اصغر خان صاحب جو پاکستان کے سفیر ہیں مراکش میں آج کل, وہ اسپیشلی ہی فلیو ٹو کینیا نیروبی. بہت شکریہ ایکسلنسی آپ نے وقت دیا. اور ناظرین, عثمان حیدر ڈوگر صاحب یہ پاکستانی ہیں لیکن یہ کینیا میں رہتے ہیں, یہ ڈیپٹی ریجنل ہیڈ ہیں UN مشن کے. یہ 15 سال سے افریقہ میں رہتے ہیں, مختلف ملکوں میں رہے ہیں. بڑی انسائٹ ہم ان سے لیں گے. پروگرام کا آغاز بھی ہم عثمان حیدر ڈوگر صاحب سے کرتے ہیں. ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آپ افریقہ میں اتنا عرصہ رہ رہے ہیں, پاکستان کیا بیچ سکتا ہے افریقہ میں؟ تھینک یو پاچا صاحب پہلے تو آپ کا مجھے آن لائن لینے کے لیے. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے ایسٹ افریقہ کے تمام کنٹریز میں کام کیا تقریباً, چاہے وہ سوڈان ہے, ساؤتھ سوڈان, کانگو, کینیا, صومالیہ, ایون یوگینڈا میں بھی آف اینڈ آن ہم جاتے رہے. اپرچونٹیز تو امیزنگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے پاکستانی آئے کچھ, اور میکسیمم پاکستانی آپ کو گاڑیوں کے بزنس میں ملیں گے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ان کے فیملی ممبرز ایک جاپان میں ہوگا اور دوسرا کوئی نہ کوئی یوگینڈا, کینیا اور اس ایریا میں. اس کے علاوہ ہم نے کسی اور سیکٹر میں کوشش ہی نہیں اس طرح کی. لائک رائس ہمارا ایک بہت بڑا آئٹم ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور اگر ہم رائس کی بات کریں تو کچھ لوگوں نے رائس ایکسپورٹ کیا بھی. اب کیا ایشو آ گیا اس کے اندر؟ ایشو یہ ہے کہ ایک شپمنٹ تو اچھی آئی, اس کے بعد جو نیکسٹ شپمنٹ آئی اس کے اندر لوگوں کو ایشوز آنا شروع ہو گئے. اب جو لوکل بائرز تھے انہوں نے پریفر کیا کہ ہم دبئی سے خریدیں. اب بات یہ کہ کموڈٹی آپ کی ہے لیکن وہ خریدی دبئی سے جا رہی ہے ود دا برانڈ آف انڈیا. تو ایک تو ہمیں یہ بہت بڑا لاس ہو رہا ہے. اس ایشو پہ تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے, لائک گورنمنٹ کو کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس کو دیکھنا ہے, لیکن گورنمنٹ ایک حد تک ہی کر سکتی ہے پراچا صاحب.
یہ لوگوں کو خود سیکھنا ہے. میں نے جتنے یہاں انڈین بزنس مین دیکھے ہیں وہ دے آر ویری آنیسٹ, انٹیگریٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا بزنس تھرائیو کر رہے ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے. ہمارے آلریڈی بہت تھوڑے لوگ ہیں. آپ نے سیکٹرز پوچھے تو میں کہوں گا آئی ٹی از اے بومنگ سیکٹر. یہاں میجورٹی چیزیں آؤٹ سورس ہو رہی ہیں, لائک انڈیا سے ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں. ہمارے ادھر رکیے گا ڈوگر صاحب رکیے گا. میرا کوسچن آپ سے یہ ہے, چونکہ آپ نیروبی میں ہیں اور آج پہلے روز کی کانفرنس میں آپ موجود بھی تھے, 15 سال آپ افریقہ میں رہ رہے ہیں, اور جن ملکوں کا آپ بات کر رہے ہیں وہی افریقہ ہے جو افریقن لوگوں کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. ہم جو بھی وہاں بھیجیں, جو بھی بیچنا چاہیں, آئی ٹی ہو, رائس ہو, اس ملک کی جو پرسیپشن ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے. پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے, پاکستان کا امیج کیا ہے؟ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ یوگینڈا گئے, صومالیہ گئے, آپ کنیا گئے, ایتھوپیا گئے, ایریٹریا, سارے آپ نے ریجن وزٹ کیے. پاکستان کے بارے میں سوچ کیا پائی جاتی ہے؟ اچھا, میں یہ کہوں گا کہ لائک مجھے 15 سالوں میں جو ایک ٹیپیکل ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ کبھی فیل نہیں ہوئی. دے آر ویری لونگ اینڈ کائنڈ پیپل. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس انداز سے اپروچ کریں چیزوں کو. دیکھیں, اچھے اور برے لوگ تو کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. ایون آپ کو نیو یارک کی اسٹریٹ پہ کرائم بھی نظر آئے گا اور بے ایمان لوگ بھی ملیں گے. یہ کہنا کہ افریقہ میں کوئی پرسیپشن ہمارے خلاف ہے تو ایسا کچھ نہیں, لیکن امیج بلڈنگ کی ضرورت بالکل ہے. دیکھیں, جب آپ کہیں جاتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو اس علاقے کا, اس جگہ کا پتہ نہیں ہوتا. لائک ابھی نیروبی میں کل رات کو میں کچھ ڈیلیگیٹس کو, کچھ ڈپلومیٹس کو مل رہا تھا جو اس کانفرنس کے لیے آئے ہوئے تھے. تو دے ور سرپرائز کہ کہتے ہیں یار ہمارا امیج تھا کہ جو افریقہ ہے پتہ نہیں ادھر کیا حالات ہیں. And you will be surprised to know کہ Nairobi is much more developed than many cities of Pakistan. تو کئی دفعہ پرسیپشن اور ریالٹی میں فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بالکل سازگار ہے. لوگوں کی پرسیپشن پاکستان کے اور پاکستانیوں کے بارے میں اچھی ہے. چند ایک لوگ دیکھو برے ہو سکتے ہیں, کچھ ایکسپیرینس لوگوں کے ہو سکتا ہے کہ اچھے نہ ہوئے ہیں, ان کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی اگر ہم کوشش کریں تو دیر از اے ہیوج پوٹینشیل. میں سمجھتا ہوں بلینز آف ڈالر کی ایکسپورٹ آپ بڑھا سکتے ہیں ان کنٹریز کے اوپر فوکس کر کے. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھرو سی پیک جب آپ گوادر کو ٹچ کریں گے تو انڈین اوشن ہی ٹچ کر رہے ہیں ادھر کینیا کو. میکسیمم جو چیزیں آئیں گی پاکستان سے, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ٹریٹ دس ایسٹ افریقہ لائک آور نیبرز. جیسے ہم ایران کے ساتھ ہم اچھے تعلقات ہیں. یہ چیپٹر ہم کھول رہے ہیں ابھی. ایمبیسیز تو پہلے بھی تھیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی پریورٹیز پہ, گورنمنٹ کے فوکس پہ. تو آئی ایم ہیپی ٹو سے کہ اس گورنمنٹ نے واقعی افریقہ کو فوکس کیا ہے. اچھی ادھر رکیے گا. بہت بڑی آپ نے ایک بات کر دی, آپ نے گوادر کو لنک کر دیا جس کو ہم اپنا فیوچر سمجھتے ہیں. اور ناظرین اگر آپ بھی میپ دیکھیں تو بالکل گوادر کے سامنے عمان کے نیچے افریقہ شروع ہو رہا ہے. کنیا بالکل کہا جاتا ہے افریقہ کا گیٹ وے ہے. حامد اصغر خان, گراؤنڈ تو ہم نے بنا لی, 15 سال سے ڈوگر صاحب وہاں پر موجود ہیں. آج کانفرنس کا پہلا دن تھا اور ماشاءاللہ جب نومبر میں یہاں ڈیلیبریشنز ہوئی تھی انوائے کانفرنس میں تو یو ور ویری پرو ایکٹیو. آج کیسا ماحول رہا؟ وہاں یوگینڈا کے منسٹر بھی آئے ہوئے تھے, کنیا کے تمام منسٹرز آئے, اور ہم دیکھتے رہے سارا دن کہ کتنا وارم ویلکم دیا جا رہا ہے پاکستان کے ڈیلیگیٹس کو. کیسا ماحول فیل ہوا آپ کو؟ میں پراجا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت ایک اہم جو ہے معاملہ جس کو آپ ٹینشن دے رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سروس ہے جو آپ کا. افریقہ سر آج کی دنیا میں سب سے امپورٹنٹ لاسٹ فرنٹیئر ہے. دنیا کی تمام بڑی جو قوتیں ہیں وہ افریقہ کی طرف توجہ دے رہی ہیں. پچھلے ہفتے برطانیہ نے وہ EU چھوڑ رہا ہے برطانیہ, مگر انہوں نے کیونکہ افریقہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کانفرنس جو ہے وہ لندن میں کی. حال ہی میں جاپان نے بھی افریقہ کے ساتھ کانفرنس کی ہے اور رشیا نے بھی. آج کا ماحول ایسا تھا کہ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ٹوڈے ہسٹری واز میڈ پرہیپس فار دی سیکنڈ ٹائم.
پہلی دفعہ نومبر میں جب پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے اور فارن آفس میں ہم نے پہلی افریقن انوائس کانفرنس کی، آپ نے اس کو فالو کیا، اس کے اندر بہت سارے فیصلے ہوئے تھے جن میں سے ایک یہ فیصلہ تھا. بہت کم عرصے کے بعد ہم نے یہ ٹریڈ کانفرنس یہاں آرگنائز کی ہے، جس میں منسٹری آف کامرس کی لیڈرشپ کو، منسٹری آف کامرس کے آفیسرز کو اور اپنے جو ہماری یہاں انڈسٹری ہے میں داد ہی دے سکتا ہوں. آج ہال کے اندر ایک سیٹ خالی نہیں، 600 کے قریب ڈیلیگیٹ تھے. تقریباً 24 افریقن ممالک سے بزنس ڈیلیگیشن جائی ہوئی تھی اور دنیا کے صدر بذات خود تشریف لائے اور انہوں نے ہائی پازیٹیو اور گرم جوش کے ساتھ پاکستان کے ایک قدم کا جو ہے وہ مقدم کیا. اور وزیر خارجہ صاحب خود موجود تھے، وزیر تجارت بھی موجود تھے. تو آئی آن دی رائٹ سائڈ. صرف میں ایک چیز کہوں گا کہ یہ اتنے بڑے کانٹیننٹ کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ ہے، this government has taken the initiative to start off on a very solid footing. مگر یہ تسلسل کے ساتھ اس کا فالو اپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا جو شعبہ ہے میڈیا کا اویئرنیس. کیونکہ روایتی طور سے افریقن مارکیٹ اور پاکستانی مارکیٹ میں ڈسکنیکٹ رہا کرتا ہے. اس ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں ادھر رکیے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایمبیسڈر صاحب، پرسیپشن بھی بہت اچھی ہے سلیری صاحب، پاکستان کے بارے میں فیلنگ بھی بہت اچھی ہیں، ریسپانس بھی آج جیسے ایمبیسڈر صاحب فرما رہے ہیں بہت اچھا آیا. کیا ہماری کیپیسٹی ہے اتنی بڑی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی؟ دیکھیے اس وقت اگر آپ افریقہ کا تجارتی حجم دیکھیں تو تقریباً $1 ٹریلین کی تجارت جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان کا شیئر دیکھیں تو پاکستان کا ہسٹوریکلی $3 بلین تک تھا، اب $4 بلین پہ ہو گیا ہے. بہت ہیوج پوٹینشیل یہاں پہ موجود ہے. 54 ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں. افریقہ جو ہے یعنی ہزاروں ارب روپے میں صرف ہم $4 ارب ہم $4 ارب لے رہے ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ دیکھیں نہ صرف وہاں پہ کلچرل ٹائز بلکہ وہاں پہ آپ کے ڈیولپنگ کنٹریز ہے. پہلا چیز کلچر، سوشو اکنامک چیزیں ایک جیسی ہیں. آپ کے بہت سے ممالک کے ساتھ سر 40% مسلمان ہیں، ہماری فوڈ ہیبٹس جو فوڈ ہیبٹس ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں. اور سب سے بڑھ کے کہ وہاں پہ جو ساؤتھ ایشین پروڈکٹس جا رہی ہیں انڈیا سے، اگر آپ وہاں پہ سپر مارکیٹس جو ہیں وہ انڈین اشیاء سے بھری پڑی ہیں. اور وہاں پہ صرف پاکستان کو کمپیٹ کرنا ہے کوالٹی کے ذریعے، وہاں پہ کمپیٹ کرنا ہے. جو ابھی ایک مہمان فرما رہے تھے کہ اپنے ایتھیکل بیہیویئر کے ذریعے کہ کیا واقعی آپ کنسائنمنٹ جو ایک بھیجیں گے دوسری اس کے مطابق رہے گی کہ نہیں. اور جو کینیا اور پاکستان کے تجارتی تعلقات کی اگر میں بات کروں تو آزادی کے بعد ہم جو چائے یہاں پہ پی رہے ہیں جس پہ ایڈکٹ ہے ہر پاکستانی وہ افریقن ٹی ہے. اور لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ آسام اور یہ شری لنکا اور نیپال، یہ دارجلنگ، یہ تو آپ کے ہمسائے میں ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ وہ چائے نہیں پی سکتے؟ اور ہم واقعی وہ چائے نہیں پی سکتے ہیں، ہمیں بہت لائٹ لگتی ہے وہ. ہم افریقن ٹی کو ایڈکٹ ہیں اور کینین ٹی کو ایڈکٹ ہیں. اور ایون سری لنکا کے ساتھ ہمارا FTA ہوا، سری لنکا کہتا رہا کہ ہماری چائے لیکن آپ کی وہ ہیبٹ نہیں ہے، وہ ہیبٹ نہیں، بہت لائٹ چائے لگتی ہے ہمیں. اور جو ہمارا باسمتی رائس ہے اس کی وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. ہمارے یہاں سے اسپائسز کی بہت ڈیمانڈ ہے. اور سب سے اہم وہ جو آپ نے 40% مسلمانوں کی بات کی، جو حلال فوڈ کا وہاں پہ جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس سروسز سیکٹر میں اسپیشلی IT مارکیٹ میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. آٹو انڈسٹری میں موٹر بائکس اگر ہم ایکسپورٹ کر سکیں اس میں بہت پوٹینشیل موجود ہے. اور جو چیز ہم لرن کر سکتے ہیں افریقہ سے وہ ہے ان کا ٹورزم پوٹینشیل. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ دنیا بھر سے پوری دنیا کا ٹورسٹ جو ہے وہاں پہ نیچرل ریسورسز، وہاں پہ ان کے سفاریز ان کو وزٹ کرنے جاتا ہے. وہاں پہ کوئی بھی ایسی پہاڑی چوٹی نہیں ہے جو کہ آپ کے ہمالیین نیشنل جیوگرافکس پہ موسٹلی جو فلم چل رہی ہوتی ہے وہ اینیملز کے حوالے سے، اینیمل پلانٹ کے حوالے سے سب افریقہ کی چل رہی ہوتی ہیں. اور اگر ہم ٹورزم سیکٹر کو اپنے کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو افریقہ سے بڑی آپ کے پاس کوئی لرننگ ایگزامپل موجود نہیں جو کہ جس سے آپ جا کے سیکھ سکیں. شیخ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ ایکسپورٹر ہیں ماشاءاللہ، بزنس مین ہیں، اور رائس ہی آپ موسٹلی ایکسپورٹ کرتے ہیں.
अभी उस्मान डोगर साहब कह रहे थे कि पोटेंशियल है, सुलेरी साहब फरमा रहे हैं पोटेंशियल है, एथिक्स की प्रॉब्लम है। पहली कंसाइनमेंट राइस की बड़ी अच्छी चली गई, लेकिन दूसरी कंसाइनमेंट गई तो उसमें मुझे भी एक मिडिल ईस्ट के एम्बेसडर ने एक बार कहा था कि पहली बार चावल गए अच्छे थे, दूसरी बार उनमें रेत मिली हुई थी। इससे हट के बतौर बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं कि अफ्रीका में पाकिस्तान वाकई एक हब अपनी एक्सपोर्ट का बना सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे यहाँ चंद आइटम ही, असल में हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का सरप्लस नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी मार्केट है। 1000 अरब डॉलर का उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और तकरीबन 500 अरब डॉलर वो इंपोर्ट करते हैं, 500 अरब डॉलर। तो हमारा तो जो शेयर है पहले ही आपको पता चला 4 सिर्फ अरब डॉलर है, लगभग 3 से 4 अरब। तो चावल तो जो कंसाइनमेंट अभी हमारे पूरी दुनिया में बड़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, चावल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चावल हमारी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां पाकिस्तान में हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट हो रहा है। असल बात यह है कि हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, चावल अपनी जगह एक रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में है और कपड़ा ये तो हमारा ट्रेडिशनल जाता है, लेकिन पूरी दुनिया ने ना क्या किया है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ लेबर बहुत चीप है, अगर डॉलर में आप उसकी सैलरी देखें इस वक्त बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना है ट्रेडर को और बिजनेसमैन को, और वहाँ पे जो मार्केट है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है। हम लोगों को भी चाहिए कि हम ज़्यादा मेहनत करें। ज़्यादातर ये जो शिपिंग है, शिपिंग का एरिया प्रॉब्लम है, क्योंकि इतनी आसानी से शिपिंग लाइन नहीं है वहाँ उनके इलाकों में, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही हमारे पाकिस्तानी प्रोडक्ट जा सकते हैं। और हमें चाहिए यही कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी, हमारे यहाँ ज़्यादातर इंपोर्ट्स होती रही, और ये हुकूमत का ये जो कदम है वो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अगरचे अभी तक एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है, तकरीबन 30-35% हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई, उसके बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। लेकिन अगर कोशिश करें, जैसे कि अभी सुलेरी साहब ने भी कहा कि बहुत पोटेंशियल है हमारे प्रोडक्ट्स में, और हम यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री पहले जो है उसको वैल्यू ऐड करें। हमारे पास सरप्लस नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारी अपनी मंडी बहुत बड़ी है। मैं शेख साहब यही क्वेश्चन तो आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि हमारी क्या कैपेसिटी है। मार्केट एक्सप्लोर हो गई, वहां अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस हो गई, आपको ऑर्डर्स भी मिल जाएं, लेकिन हमारे पास है कुछ वहां बेचने के लिए? नहीं जी, नहीं, हमारे पास इस वक्त अभी टाइम लगेगा। हमें जब तक अपनी इंडस्ट्री को हम फरोग नहीं देंगे ना, देखिए वियतनाम ने ये थोड़े अरसे में अपनी इंडस्ट्री को इतना फरोग कर दिया, बांग्लादेश अभी टारगेट कर रहा है 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का। हमने अपनी इंडस्ट्री को फरोग नहीं किया, और उसके लिए गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है कि फैसिलिटेट करना है, फंडिंग हमारे ट्रेडर्स को मिले, वहाँ पे हमें अपनी भी मेहनत करनी है। हम बिजनेसमैन को भी ज़्यादा हम ज़्यादातर तवज्जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज पे रही, हालांकि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा बेहतर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो सकती है। और ये तकरीबन 20% दुनिया की आबादी अफ्रीका में रहती है और बहुत बड़ी उनकी ट्रेड है। पाकिस्तान ऐसा समझता हूं मैं कि अगर हम इंडस्ट्री की ऐसी इंडस्ट्री जो कि लाइट इंडस्ट्री है, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स यहाँ से, क्योंकि हम नज़दीक है उनके निस्बत जापान और कोरिया से जो चीज़ें वहाँ जाती हैं, हमें फ्रेट में एडवांटेज है, तो हम उन इंडस्ट्रीज में यहाँ पे कोशिश करें ना। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ माहौल ऐसा नहीं रहा, माहौल साजगार नहीं था, हम लड़ाइयों में रहे, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल अच्छी नहीं थी। मैं अभी समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, और अब हम इस तरफ तवज्जो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फैसिलिटेट करना होता है। गवर्नमेंटों ने भी हमारे मुल्क में ना इंपोर्ट ज़्यादातर अभी तक उस पर तवज्जो रही, और ये अगर मार्केट है ना तो हमारे लिए इसकी अप्रोच बेहतर है बनिस्बत वो प्रोडक्ट जो चाइना, कोरिया या जापान। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की जो आपने शेख साहब आपने फरमाया कि डिस्टेंस कम है, फ्रेट चार्जेस कम लगेंगे, फासला कम है, और एम्बेसडर हामिद असर खान भी यही बात कर रहे थे कि आज इतना रिस्पांस मिला, वहां पर इतने डेलीगेट्स आए और हॉल में कोई जगह नहीं थी बैठने के लिए, कैपेसिटी जितनी थी भर गया। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अफ्रीका के साथ अपनी तिजारती ताल्लुकात के कुछ और डायमेंशन पर बात करेंगे। खसूसन वहां कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, वहां यूरोप का इंटरेस्ट भी है, वहां इंडिया का इंटरेस्ट भी है, चाइना ने बड़ा फुटप्रिंट अपने लिए बनाया है। हम क्या कंपीट कर सकते हैं, हम
کوآپریٹ کر سکتے ہیں؟ مسئلہ کیا بنے گا ہمارے لیے؟ وہاں مارکیٹ کیسی ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں افریقہ میں پاکستان کی تجارت کے لیے کنیا کے دارالحکومت نیروبی میں 2 روزہ کانفرنس شروع ہوئی۔ آج پہلا دن تھا۔ عثمان ڈوگر صاحب، کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں وہاں پر، آپ 15 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں چین کا اثر ہے، وہاں بھارت کا اثر ہے، یورپ کا اثر ہے، اور یورپ کا اثر تو مجھے یاد ہے 1775 میں وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی تھی جسے کہا جاتا ہے سکریمبل فار افریقہ، کہ جو افریقہ کے ٹکڑے پہ قبضہ کر سکتا ہے کر لے۔ اتنی صدیوں سے وہاں انفلوئنس ہے۔ وہاں پاکستان اپنا فٹ پرنٹ بنانا چاہتا ہے۔ اتنے کمپیٹنگ انٹرسٹ میں ہمارے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اپرچونٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لاٹری نکل آئے، میں کہتا ہوں لاٹری نکلنے کے لیے بھی ٹکٹ خریدنا ضروری ہے نا۔ تو جب تک آپ مارکیٹ میں جائیں گے نہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کیا ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن میرے نزدیک ان ڈیفیکلٹیز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے بائی کپل آف ایکشنز۔ نمبر 1 ایکشن از انڈورسمنٹ بائی دی گورنمنٹ۔ لائک اگر آپ چائنا کی مثال لیں تو چائنا کی میجورٹی انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے دیٹ از بائی دی بینک آف چائنا، مطلب گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے۔ ان کمپنیز کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے گورنمنٹ کھڑی ہے۔ سملر وے انڈین گورنمنٹ اپنے بزنس مین کے پیچھے اتنا اسٹرانگلی کھڑی ہوتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ اینڈ دین ڈیفینیٹلی پیپل، مطلب ہے کہ دے ٹرائی ٹو برنگ ایوری تھنگ فرام انڈیا۔ ان کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے ود دی ایکسیپشن آف فیو گوڈس کے جو انڈیا میں کمپیٹیٹو پرائس پہ نہیں بن رہے، چائنا میں زیادہ سستے ہیں، باقی وہ ہر چیز انڈیا سے لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ بزنس مین کو ایک فیلر دیں کہ یار آپ کی گورنمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس آئیں گے۔ انفارچونیٹلی ان دا پاسٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹیسائز آن اینی ون، بٹ ایون دی ایٹیٹیوڈ آف دا ڈپلومیٹس ور آلسو ناٹ ویری کوارڈیل with the people, the business community جو already یہاں پہ ہے، تو اس سے بھی فرق پڑا۔ اب لائک ایک بزنس مین پاکستان سے آتا ہے، $2-4 ملین کی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اگر اس کی خدا نخواستہ کہیں پھنستی ہے انویسٹمنٹ یا کچھ، تو اگر اس کو یہ یقین ہو کہ یہ میری گورنمنٹ میرے پیچھے کھڑی ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم عام حالات میں بھی جب بزنس کرتے ہیں تو ہم اس بندے کے ساتھ کرتے ہیں نا جہاں ہمیں خطرہ کم ہو، ہم رسک فیکٹر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جو پرسیپشن ہے کہ رسک افریقہ میں بہت بڑا ہوگا، ایسا رسک نہیں ہے۔ ادھر رکیے گا امبیسڈر صاحب، ڈائریکٹلی آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ عثمان ڈوگر وہاں رہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر چائنیز گورنمنٹ کی ایگزامپل دے رہے ہیں، انڈورسمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، بڑی اچھی بات ہوئی، حکومت نے فیصلہ کیا افریقہ میں کانفرنس کرنے کے لیے۔ فالو اپس کے طور پر ہماری حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ انیشیٹو لیا، ایک بزنس مین لے کے گئے، لیکن یہ ایک کمپلینٹ میرے پاس بھی آئی، مثلا کچھ پاکستانی نائجیریا میں رہتے تھے، وہاں ان کے پیسے پھنس گئے، آج تک ان کے پیسے نہیں نکلے۔ یہ والی صورتحال ڈسکریجنگ ہوتی ہے۔ کیا پلانز ہیں حکومت کے؟ کیسے ان ایشوز کو اوورکم کیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں جہاں تک حکومت کا رول ہے، میں آپ کو آج بتا سکتا ہوں کہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے بزنس میٹنگ جو آج ہم نے کروائی ہے، اس میں ایڈوائزر کامرس خود موجود رہے اس ہال کے اندر۔ ہاتھ سے پکڑ کے افریقن بزنس مین اور پاکستانی بزنس مین کو وہ بھی ملواتے رہے، اور ہمارے جتنے سفیر ہیں اور جتنے ٹریڈ کاؤنسلرز ہیں وہ بھی میچ میکنگ کرتے رہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک قدم حکومت نے جو لیا ہے، ماضی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کا پورا ارادہ ہے میچ میکنگ کرنے کا اور فیسیلیٹیٹ کرنے کا۔ اب آ جائیے یہ جو آپ نے رسک فیکٹر کی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ برے تجربات لوگوں سے ہوتے ہیں افریقہ کے اندر۔ اس کے اندر جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بینکنگ چینلز کو لائن کریں تاکہ دونوں سائڈ کے جو بزنس مین ہیں ان کی انویسٹمنٹ اور ان کی جو کیپٹل ہے وہ سیکیور رہنا چاہیے، تاکہ ساؤنڈ میں میرا خیال ہے پھر پرابلم ہو رہی ہے۔ جیسے ساؤنڈ ٹھیک ہوتی ہے امبیسڈر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔
सुलैरी साहब, आबादी के हवाले से आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इतनी बड़ी आबादी है अफ्रीका की, फिर वहाँ पर मुसलमान इतने बड़े हैं, इसलिए पोटेंशियल ज़्यादा बनता है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आबादी का देखा जाए तो इस हमारे रीजन में भी तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है ना। 2 बड़ी आबादी, सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हमारे हमसाए हैं। अगर मुसलमानों की आबादी के देखा जाए तो फिर इस रीजन में हमारा वेस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट है, तो वहाँ हमारी तिजारत कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। फिर हम कैसे कहें कि अफ्रीका में चूंकि ये आबादी वाला फैक्टर है, मुसलमानों वाला फैक्टर है, तो इधर भी हम कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इस वक्त हम बात ये कर रहे हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स थी वो सैचुरेट हो रही हैं और हमें थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव देखना है। हमारे पास, जैसे शेख साहब फरमा रहे थे, गिनती की 4-5 चीज़ें हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं और गिनती के 4-5 ममालिक हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब जिन ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे अगर आप वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं लेके आते तो शायद आप बड़ी तेज़ी के साथ बिजनेस से आउट होते जा रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम उन मार्केट्स, उन मंडियों की तरफ जाएं जो कि हमारे लिए अनएक्सप्लोर्ड मंडियां हैं। यहाँ पे हमारा बिजनेस कम्युनिटी, और इसलिए अभी आप देखिए जो 100 लोग डेलीगेशन में गए हैं, 100 बिजनेस हाउसेस जो पाकिस्तान से, उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनको कि फौरी तौर पे वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। अफ्रीका जो है वो सिर्फ हमें इसी नुक्ता नज़र से नहीं जाना कि हमें अपनी कुछ चीज़ बेचनी है, हमें इस नुक्ता नज़र से भी जाना है कि वहाँ पे बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के तौर पे आते हैं। जैसे हमारा एक्सपोर्टर इस वक्त बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है और बांग्लादेश से वो ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री का फ़ायदा उठाता है अपनी एक्सपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए। वही फ़ायदा वो अब अफ्रीका में भी ले सकते हैं, वहाँ पे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। और इसकी रीज़न ये है कि बांग्लादेश के साथ आइंदा आने वाले 1-2 सालों में, ये वाला साल और अगला साल मैं बड़ा तल्ख देख रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। ये साल उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की 7 साला बरसी का, उनकी पैदाइश का साल है। अगला साल जो है वो फॉल ऑफ ढाका के 50 साल पूरे होने का साल है और वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ सेंटीमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारे जो इन्वेस्टर इस वक्त वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको शायद वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो आपके पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव जो है। बहरहाल कुछ बांग्लादेश के साथ अच्छाई भी हुई है हमारे ताल्लुकात में। हमारी हाई कमिश्नर एक नामजद हुई, बांग्लादेश ने रिफ्यूज़ किया, फिर पाकिस्तान ने नए हाई कमिश्नर नामजद किए, इमरान अहमद सिद्दीकी, वो अब ढाका ने उनको एक्सेप्ट किया, वो ढाका चले गए। लेकिन जो मीडिया है ना, देखिए जब आप वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा टेलीफोन किया, शेख हसीना वाजिद की तबीयत पूछी, हमारे सदर ममलिकत ने भी एक पैगाम भेजा, तो कुछ बेहतरी है। देखिए बर्फ पिघलेगी, लेकिन वहाँ का मीडिया भी पाकिस्तान के मीडिया की तरह है। और जो ही वहाँ पे मैं तो चूंकि भी रिसेंटली वहाँ से होके आया हूँ, वहाँ पे अब जब 7 साला जोम पैदाइश का जो अरूज पे पहुँचेंगी एक्टिविटीज़, जब 50 साल बकौल उनकी आज़ादी के होंगे, तो वो 2 ऐसी चीज़ें चैलेंज हमें हमारे सामने वहाँ पे चैलेंज आएगा और इन्वेस्टर्स को एक बड़ा चैलेंज आएगा। और यही वजह है कि अब उनको देखना है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो कहाँ पे हैं, जहाँ पे अगर जाके हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें और वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें, जॉइंट वेंचर्स में आ सकें। तो अफ्रीका कैन बी अ डेस्टिनेशन कि वहाँ जॉइंट वेंचर, वहाँ इन्वेस्टमेंट का। एम्बेसडर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आ रही थी। मैं उस्मान डोगर साहब से बात की अफ्रीका के सेंट्रल रीजन या इवन जो लोअर रीजन है उस पे, जिस रीजन में आप बैठे हैं, ट्यूनीसिया वहां पर है, मोरक्को में आप बैठते हैं, सूडान है, मिस्र है, नाइजीरिया है, यानी लीबिया है, इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। जो प्रॉब्लम नीचे हैं वो वहां ऊपर तो नहीं हो सकते। ये कितना बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए, जो एफिनिटी है, वहां फूड हैबिट्स हैं, हलाल गोश्त की फरामी हो, गंदम है, आटा है, जो फूड हैबिट्स हैं सिमिलर हैं, कितना एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान के लिए? शेख साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। यही सवाल आपके लिए है कि जब हम रीच आउट की बात कर रहे हैं, हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अफ्रीका स्पेशली, अगर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की पॉपुलेशन को मिलाया जाए तो 97% वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। मीन्स के हमारे लिए एक्सेस है, मीन्स हमारी फूड हैबिट्स एक हैं, मीन हलाल गोश्त की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये कितना बड़ा पोटेंशियल है हमारे लिए? शौकत राजा साहब, आपने पहला तो ये आज बड़ा अच्छे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारी आबादी दुनिया का 3.5% है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट दुनिया का 0.5% भी नहीं है। बात ये है कि हमारी हुकूमतों ने
ہماری پریارٹی بھی نہیں تھی کہ اکانومی کو بہتر کریں یا اپنے ملک کے ایکسپورٹ کو بڑھائیں. دنیا میں جتنے بھی باہر کونسلیٹ ہوتے ہیں نا یا ایمبیسیز ہوتی ہیں وہ آل آؤٹ ہوتے ہیں. میں کوریا کے ساتھ میں اس وقت بھی پاکستان اور کوریا کی جو پارلیمنٹری فرینڈشپ کا کنوینر ہوں. کوریا نے میرے سامنے، میں خود 70s میں ہماری اور ان کی ایکسپورٹ ایک جتنی تھی. آج 40-45 سال میں انہوں نے ایکسپورٹ 450-500 ارب کر دی اور ہماری 25 ارب رہ گئی، یعنی برابر تھے ہم. 25 ارب بھی شیخ صاحب، 25 ارب تو شیخ صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں تھی، پھر اس کے بعد ڈکلائن ہوئی، 20 ارب سے زیادہ بڑی نہیں پورے مسلم لیگ کے 5 سالوں میں. نہیں اس وقت 23 بلین کے قریب ہے، 23.5. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھتے یہ کونسلیٹس کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے نا، وہاں کوٹرا نے کوریا میں اتنا بڑا کام کیا. اچھا ہمارے یہاں اس وقت جو لیبر ہے نا، آج کیونکہ ڈیویلیو ہو گیا، ہماری کرنسی بہت زیادہ، میں ڈالر ٹرمز میں کہتا ہوں کہ اس پورے ریجن میں سب سے سستی ہے. ہمارے پاس، اور ہم نزدیک ہے یہ افریقہ سے بنسبت چائنا کے یا کوریا کے یا انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سے. ہمارے یہاں فریٹ بہت کم ہے اور ہماری لیبر بھی بڑی چیپ ہے. تو یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم انڈسٹری لگائیں، ویلیو ایڈڈ انڈسٹری. ہماری حکومتوں نے اس وقت میں آپ کو بتاؤں بجلی کے جو ریٹ ہے یا گیس کا ریٹ ہے نا، صرف ٹیکسٹائل کے لیے 7.5 سینٹ ہے. باقی جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہیں ان کو بہت اونچا ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ تمام ایکسپورٹ انڈسٹری، میری اپنی کیمیکل کی انڈسٹری ہے اور میری اتنی بڑی کیپیسٹی ہے کہ میں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں. لیکن جب آپ دوسرے ریجنل مقابلوں سے آپ گیس اور بجلی مہنگی دیں گے اور ہمارے یہاں فریکوینٹ جو افریقہ میں فریکوینٹ لائنز نہیں ہیں جو فریٹ کے لیے، جو شپنگ لائنز ہوتی ہیں، شپنگ کمپنیاں نہیں ہیں، شپنگ کبھی توجہ ہی نہیں رہی شیخ صاحب، تو پھر انفراسٹرکچر کیسے بنتا؟ ہماری پریارٹی دوسرے کاموں پہ ہے، ہماری پریارٹی جو ہے وہ دوسرے کاموں پہ ہے. ہم زیادہ تر اپنے آپ کو، جب سے ہمارا ملک بنا ہے، کب آپ نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر ہم توجہ کریں؟ اور ہمارا بزنس مین کو بھی یہی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا صرف حکومت کا تو پہلا کام ہوتا ہے. آپ کسی جگہ جا کے دیکھ لیجئے، کسی کونسلیٹ کے پاس وہ جواب ہی نہیں دے. اکثر اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو دوسرے ممالک کے مقابلے میں پروموشن ان کی ہونی چاہیے جو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے ایکسپورٹ ہو، جو ریزلٹ دے، جن کے ٹارگٹ اچھے ہوں اور جو ریزلٹ دے ان کو آگے پروموشن ہونی چاہیے. ان کی بڑی اچھی بات کی شیخ صاحب، بڑی اچھی بات کی آپ نے. مجھے شیخ صاحب بریک لینا ہے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، افریقہ کے بارے میں اور بھی کچھ تصورات پائے جاتے ہیں جو شاید کچھ حقائق پر بھی مبنی ہوں. مثلا وہاں بھی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہے، سیکیورٹی کی پرابلم ہے. بزنس مین تو اپنے پیسے کی پروٹیکشن چاہتے ہیں. اگر انڈسٹریل یونٹ بنے تو وہاں پہلے لا اینڈ آرڈر کی بات ہوگی. اس اسپیکٹ پر بھی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، افریقہ اور پاکستان کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے 2 روزہ کانفرنس کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں شروع ہوئی. آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات کینیا کے لیے، ایتھوپیا کے لیے، صومالیہ کے لیے، ایریٹریا کے لیے، ساؤتھ افریقہ کے لیے، موراکو کے لیے، مصر کے لیے، نائجیریا کے لیے، الجیریا کے لیے کتنے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی تجارت بڑھا کر پاکستان کی قومی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ وہاں بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. سرمایہ کا تحفظ اپنے بزنس مین کا ضروری ہوتا ہے. عثمان ڈوگر صاحب، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ آپ وہاں 15 سال سے ہیں. آپ صومالیہ میں مشن کے لیے یو این کے ڈیپٹی ریجنل ڈائریکٹر ہیں، پھر آپ ایتھوپیا بھی جاتے رہتے ہیں، آپ یوگینڈا بھی جاتے ہیں. نائجیریا میں بھی پرابلم، بوکو حرام کا پرابلم آیا، شباب کا پرابلم آیا، صومالیہ میں کتنا بڑا پرابلم آیا. اس ساری صورتحال میں پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات کے لیے بہت بڑا واسٹ پوٹینشل ہے افریقہ میں؟ اچھا، یہ کویسچن آپ کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ بھی اس میں بھی کچھ ریالٹی ہے، کچھ میتھ ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جو سچویشن کینیا کی ہے اٹس مچ مور پیسفل دین پاکستان، تو اٹ ول بی اے نیوز فار مینی. کینیا کی ٹورزم سے بلینز آف ڈالر سالانہ کما رہا ہے کینیا، اپنی سفاری سے، اپنے بیچز سے. اور یورپین کہاں آتے ہیں؟ جہاں امن ہے. اگر یہاں امن نہ ہوتا تو ٹورسٹ تو کبھی نہ آتے.
ہم اب امن کی طرف جا رہے ہیں، جس کے بعد اب پاکستان میں ٹریول ایڈوائزری اور چیزیں یورپ ایز کر رہا ہے کہ اب لوگ جا سکتے ہیں. تو جسٹ فار دا کلیریفیکیشن، کینیا، یوگینڈا اینڈ ایون ایتھوپیا، they had never been a security risk, these three countries. Coming to Somalia, ہاں صومالیہ میں ٹربولنس ہے، صومالیہ کو آپ گریڈ کر لیں سیم لائک افغانستان، لیکن کیا افغانستان کے ساتھ لوگ ٹریڈ نہیں کرتے؟ آپ کا ہمسایہ ملک کتنی بڑی ٹریڈ کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ. تو دیکھیں جہاں رسک ہے وہاں پہ پھر پروفٹ مارجن بھی تو بہت ہائی ہوگی. کچھ لوگ رسک لیتے ہیں، کچھ لوگ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں، کچھ بالکل رسک نہیں لیتے. صومالیہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بائی ورچو آف مائی پریزنس اینڈ کپل آف مور پاکستانی ویری سینئر ڈپلومیٹس، ہمارے ریلیشن گورنمنٹ کے ساتھ امیزنگ ہے. بلکہ ان کا جو فارن منسٹر ہے وہ میرا کولیگ رہا ہے سوڈان میں، ہم اکٹھے کام کرتے رہے سیم لیول پہ، اور لکیلی اس کی وائف بھی پاکستانی ہے فیصل آباد سے. اچھا، تو یو کین امیجن کہ صومالیہ کے ساتھ ہمارے کتنے اچھے ریلیشن ہیں. جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے تھرو دی انٹرونشن آف دا صومالی گورنمنٹ، صومالی چیمبر آف کامرس. بلکہ وہاں جو ILO کا ہیڈ تھا وہ بھی پاکستانی رہی، جسٹ ریسنٹلی لائف. تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. Somalis being Muslims, being their interaction with us, بلکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس پاکستان سے پڑھ کے گئے. They are the ambassadors of Pakistan. So that links to my next point of view that ہم اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں ان کنٹریز میں تو آپ کو ان ملکوں سے کچھ لوگوں کو اسکالرشپس دیں، ان کے ساتھ آپ ملٹری ایگریمنٹس کریں، کچھ کو آپ پولیس میں، ملٹری میں، نیوی میں آپ ان کو ٹرین کریں. ادھر رکیے گا ڈوگر صاحب. بڑی آپ نے ویسے ہمارے لیے بڑی انفارمیشن دی کہ ناظرین صومالیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں اس وقت، ان کی وائف، ان کی اہلیہ، ان کی بیگم صاحبہ فیصل آباد کی ہیں اور انہوں نے ایک پاکستانی خاتون کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے. امبیسڈر حامد اظہر خان صاحب، ہم کانفلکٹنگ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم کمپیٹنگ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن تعاون کی راہیں بھی تو ہیں نا. اگر چین، جس کا ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے افریقہ میں، مختلف ممالک ہیں، ایک سٹرونگ فٹ پرنٹ ہے، پاکستان اور چین سی پیک میں تعاون کر سکتے ہیں. سی پیک پاکستان کا فیٹ چینجر ہے اور سی پیک کھل رہا ہے کینیا کے منہ کے اوپر، افریقہ کے سامنے. تو افریقہ میں بھی چین اور پاکستان کے تعاون کا سکوپ تو پھر بہت بڑا بنتا ہے وہاں پر. اس کے اندر میں یہ آپ کو کہوں گا راجہ صاحب کہ پورٹس اور شپنگ جو ہے نا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ لنکیج جو ہے اب ہمیں ڈیولپ کرنی ہے افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ. مومباسا پورٹ کی بات ہوئی ہے، جبوتی ایک اور بہت امپورٹنٹ ملک ہے جس کے اندر ایک نہ صرف پورٹ چائنیز نے بنایا ہے بلکہ وہاں سے ریل روڈ بنائی ہے جو فیڈ کر رہی ہے ایتھوپیا کو. 100 ملین لوگوں کی مارکیٹ ہے. آگے اگر آپ آ جائیے کہ موروکو کے اندر میڈیٹرینین سی کے اوپر ٹینگی اور میڈ پورٹ ہے، جو خواب ہمارا گوادر کو بنانے کا ہے. ایک سیلف کنٹین پورٹ ہوگا، اس کے اندر اسپیشل اکنامک زون رہیں گی، اس میں ایکسپورٹ زون رہیں گی. یہ تمام چیزیں جو ہیں آلریڈی وہاں موجود ہیں اس کے موروکو سے اس پورٹ کے اندر. تو آج کانفرنس کے اندر سیکٹری پورٹس اینڈ شپنگ بھی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اپنی ایک ویژن دی ہے کہ کس طریقے سے گوادر پورٹ کو ہم لنک کریں افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ. اور اس سلسلے میں ڈیفینیٹلی ہم چائنا کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ مزید کنیکٹیوٹی اپنی بڑھا سکتا ہے افریقن کانٹیننٹ. اویئرنیس اینڈ کنیکٹیوٹی. بٹ دو چیزیں اور راجہ صاحب میں ضرور کہوں گا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے کانٹیکٹ بھی بہت بے حد امپورٹنٹ. افریقہ ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جہاں کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کی جو تمنا ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے، جو حکم ہوتا ہے اس کی ذرا جلدی عمل ہو جاتا ہے. تو ہم نے 21 نومبر والی کانفرنس میں بھی پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو اور صدر مملکت کو اپنے جو ہم منصب ہیں افریقہ کے اندر ان کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونے چاہیے. ان کے جب ٹاپ ڈاؤن آرڈرز آتے ہیں افریقہ کے اندر تو بہت سارے امپیڈیمنٹ ہٹ جاتے ہیں اور چیزیں تیزی سے کرنی شروع ہو جاتی ہیں. آخری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ملٹری کمپوننٹ ہے اس پہ بھی بالکل ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. لیٹ از ناٹ فارگیٹ افریقہ ایک ہائیلی کانفلکٹڈ کانٹیننٹ رہا ہے جہاں جو ملٹری
فورسز ہیں ہر ملک کی، ان کا ایک بڑا ایک اہم رول ہے اسٹیبلٹی مینٹین کرنے کے لیے. اور پورے افریقن کانٹیننٹ کے اندر جو پاکستانی آرم فورسز ہیں ان کی ریپوٹیشن، ان کی پروفیشنلزم، ان کی قوت، ان کی جو کیپیسٹیز ہیں وہ اچھی طرح لوگ یہاں اس کو جانتے ہیں. تقریباً امبیسڈر صاحب تقریباً 4,000 ہمارے 4,000 ٹروپس تو وہاں پیس کیپنگ مشن پر ہیں. مثلاً کونگو میں بہت بڑا پاکستان کا کانٹینجنٹ ہے پیس کیپنگ کے لیے. راجہ صاحب موراکو میں سہارا کے اندر ملٹری فورس جو ہے بلو ہیلمٹ کی اس وقت ایک پاکستانی نیوی جنرل جو ہے اس کی کمانڈ کر رہی ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ حال ہی میں پاکستان نیوی کی 2 شپس جو ہیں انہوں نے پورے افریقہ کا جو ہے دورہ کیا ہے. اور آپ نے تو خود امبیسڈر صاحب آپ نے انیشیٹو لیا، آپ نے انکریج کیا حکومت کو اور وہاں ڈیفنس اٹاشی کا آفس بنایا موراکو میں جو پہلے نہیں تھا. ادھر رکیے گا سلیری صاحب، کل کانفرنس کا آخری روز ہوگا، پاکستانی بزنس مین بھی ہیں، افریقہ بھر سے آئے ہوئے ہیں. کیا آپ پرپوز کریں گے، کیا کرے پاکستان کی حکومت وہاں، کیا کنکریٹ سٹیپس لے؟ آج کینیا کے صدر کینیڈا بھی آئے ہوئے تھے اس کانفرنس میں. دیکھیے اصل چیز ہے اس وقت اکنامک ڈپلومیسی کا دور ہے، اور یہ صرف اکانومی نہیں، اس کو ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. پاکستان اس وقت اقوام عالم میں ایک لابی اپنے لیے کریٹ کر رہا ہے. پاکستان کو مختلف فوراز پہ جو اپنے حلیف ہیں ان کی ضرورت ہے. اس کو میں صرف ایک تجارت کے اینگل سے نہیں دیکھ رہا، وہ تو بزنس جو ہے آٹومیٹکلی جہاں پہ پروفٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. جب حکومتیں نہیں بھی چاہ رہی ہوتی وہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور جب حکومت چاہتی ہے پھر تو اور زیادہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. تو یقیناً اس کانفرنس کے نتیجے میں کچھ پارٹنرشپس جو ہیں وہ تو ایوالو ہو رہی ہوں گی پاکستانی بزنس کمیونٹی اور افریقن بزنس کمیونٹی کے درمیان. لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان جو ہے، حکومت پاکستان اگر وہ افریقہ میں اپنی ایک لابی بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، افریقن حکومتوں کے ساتھ ایک اسٹرانگ جو حلیف ہے وہاں پہ کچھ پیدا کر لیتی ہے 54 ممالک میں سے کچھ ایسے ممالک جو کہ کھل کے پاکستان کا مختلف ایشوز پہ سپورٹ کرنا شروع کریں، تو میرے لیے وہ ایک زیادہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. شیخ صاحب، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا انٹریکشن نہیں رہا، بہت کم رہا ہے. مجھے یاد ہے جوناتھن یہاں آئے تھے نائجیریا کے پریزیڈنٹ جب D8 کانفرنس ہوئی تھی، ادروائز رابرٹ مگابے آیا کرتے تھے، اور تو کچھ نہیں رہا. وائی دس کمپوننٹ ہیز بین لیکنگ؟ جی درست کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کا بڑا رول ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی پراچا صاحب زور دوں گا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں تو ہم نے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پہ زور ہی نہیں دیا. وہی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے افریقہ میں. یہ جو کانفرنس ہوئی میں اپریشیٹ کروں گا وہ ہمارے امبیسڈر صاحب کی ایفرٹ کو، ہماری حکومت کی ایفرٹ کو. یہ کانفرنس دیکھیں نا، ہر چھوٹا تاجر یا درمیانہ بزنس مین خود اپروچ نہیں کہ اس کے آنے جانے کے اخراجات ہیں، وہاں پہ دفتر بنانے کے بڑے اخراجات ہیں، تو کونسلیٹ سب سے زیادہ ملکوں کے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں نا، ابھی تک ٹیکسٹائل کے علاوہ کسی آئٹم پہ توجہ ہی نہیں دی گئی. ہمیں ڈبل ریٹ پہ کیسے ایکسپورٹ ہوگا؟ اور باہر سے یہ درست فرما رہے ہیں آپ شیخ صاحب، بڑی اچھی آپ نے بات کر دی. ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کی ضرورت ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی، اس میں ہمارا لیبر اس وقت بہت سستا ہے، ہماری کرنسی بڑی چیپ ہے، ہمارا اپروچ بہت ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ کونسلیٹ وہاں پہ، یا ایسے لوگ جائیں جو بزنس نوئنگ ہوں، جو بزنس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے نا، وہ لوگ اپوائنٹ ہوں. بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ شیخ صاحب، بہت شکریہ. بڑی اچھی بات کی کہ کونسلیٹ ہوں، لوگوں کو ایکسیس ہو، لوگوں کو اویئرنیس ہو، افریقہ کے لوگوں کو پتہ ہو پاکستان سے کیا منگوا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آپ تشریف لے آئے. امبیسڈر حامد اصغر خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عثمان ڈوگر صاحب بہت شکریہ، افریقہ کے حوالے سے آپ نے ہمیں کچھ انسائٹ سے آگاہ کیا. ناظرین، ایک ایفرٹ ہے حکومت پاکستان کی، اور ظاہر ہے قومی آمدنی ایکسپورٹس کے ذریعے ہی بڑھتی ہے. ٹورزم کا بھی ہم پوٹینشل دیکھ رہے ہیں، ٹورزم کے حوالے سے ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. پوٹینشل تو بہت ہے، لیکن کیا اس راہ پہ ہماری حکومت چلے گی، ہماری سوسائٹی چلے گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے، کیونکہ انیشیٹو لے لیا جاتا ہے، فالو اپ رہ جاتا ہے. جب تک فالو اپ نہیں ہوگا اس کانفرنس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.